أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخرات فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر کیا نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 13th لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے غنی اور فقیر کی حقیقت اللہ ہی مالک ہے۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مالدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے جس قدر ملے اس پہ راضی ہو جائے وہ مالدار ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے باری تعالیٰ فقیر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نیکیاں کم ہے وہ فقیر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیری یہ نہیں کہ زیادہ مال ہو، اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیری یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال ہو، اصل امیر یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بے نیازی سے بھر ڈالتا ہے اور اس کا نفس تقوی سے بھر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے اس کی نظروں میں فقیری کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں اس کی نظروں میں فقیری کو بھر ڈالتے ہیں۔ اب فقیر بولے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جو روڈ پہ مانگتا ہے ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں، جو روڈ پہ مانگنے والا ہوتا ہے اسے ہم فقیر سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ہم فقیر ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا کو کمائیں گے۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا کو کمائیں گے۔ ان کی علامتیں یہ ہے کہ وہ بھیڑیوں کے کھال کے نرم لباس پہنیں گے، ان کی زبان شکر اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، مگر کہ ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں؟ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں ایسے لوگوں میں اتنے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسے فتنے بھیجیں گے کہ ان کے بردبار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بردبار مطلب ان کے پڑھے لکھے لوگ۔ ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ ایک ولی کے گھر میں ایک شخص آ کے کھٹکا مارے تو وہ ولی ان کو انوائٹ کرے، تو انہوں دیکھے تو گھر میں کچھ سامان ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کا یہ گھر ہے یا کیا ہے؟ اس میں کچھ سامان ہی نہیں ہے۔ تو وہ ولی نے کہا کہ بھائی میرے 2 گھر ہیں،
ایک خوف اور دہشت والا گھر ہے اور ایک امن والا گھر ہے. میں اپنا سارا سامان اپنے امن والے گھر میں رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. تو وہ ولی نے کہا کہ جو دنیا کا گھر ہے وہ خوف اور دہشت والا گھر ہے، اور اصل گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے. میں اپنا سارا سامان وہ گھر میں رکھتا ہوں. پھر وہ شخص بولے کہ کیا ہے مولانا، کچھ تو رکھ لیتے، کچھ تو کام میں آ جاتا. تو وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر مالک کا ہے، جب چاہے جب خالی کرا دے. اب گھر میرا ہے ہی نہیں تو میں اس میں سامان رکھ کے کیا کروں؟ تو اولیاء اللہ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ایک حدیث شریف رکھ کے اپنی بات کو سمجھتے ہیں کہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے ایک بندہ صبح میں مومن ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. تو یہ حدیث شریف سے ہم لوگوں کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. وہ فتنے کیا ہے؟ وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، اور وہ فتنے کیا ہے کہ بندہ صبح میں مومن ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا. یہ تو رات میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو آپ دسترخوان بچھائے تو دیکھے تو دسترخوان جو یوز کرا ہوا ہوتا ہے اس پہ سان کے دھبے لگے ہوتے. تو آپ نے خادمہ کو کہا کہ ذرا اس کی صفائی کر دو. تو وہ خادمہ نے اس دسترخوان کو لے کے تندور میں پھینک دیا. جو روٹی ڈالنے کی آگ ہوتی نا وہ آگ میں پھینک دیا. تو اب سارے مہمان دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان کو آگ نہیں لگ رہی، جو سارا میل تھا وہ جل گیا. اب تھوڑا سا ہلا کر وہ خادمہ نے نکال کے دستر جیسے کا ویسے ہی بچھا دیا، اور دستر پہ آگ نہیں لگی، اور جو سارا میل تھا وہ جل گیا. تو سارے مہمانوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے. ہم نے اسی دسترخوان کو بچھایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اور منہ مبارک اس سے پوچھا تھا. تو اس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، اور یہ حکایت مسنوی شریف میں آئی ہے. تو اس دسترخوان کو نبی سے نسبت ہو گئی، تو جب بھی ہمیں اس کو صفائی کرنا ہوگا تو ہم آگ میں پھینک دیتے ہیں، آگ اس کو نہیں چھوتی. تو اس حکایت کو نوٹ کر فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان کو نبی سے نسبت ہو گئی اس کو آگ نہیں چھو سکتی. تو جس دل کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے اس کو دوزخ کی آگ کب چھو سکتی ہے؟ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. تو اسی سے اپنے بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس کو قبول فرما لے. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.